قرآن وہی قرآن نسل آج تک وہی قرآن باقی ہے. یہ وہی قرآن جو رسول خدا پہ نازل ہوا. قرآن میں تبدیلی نہیں کی گئی بلکہ ترجمانی قرآن میں تبدیلی کی گئی. خوب ایسے میں آیات خدا کی صحیح ترجمانی، توحید کی صحیح ترجمانی، رسالت کی صحیح ترجمانی، ولایت کی صحیح ترجمانی، حرام و حلال کی صحیح ترجمانی ضروری تھا کہ کوئی ایسا قیام کرے ایام کی عظمت کو سمجھیں اور ان ایام کی اہمیت کو درک کریں. میں مبالغہ اگر نہ کروں، ایام عزائے عاشورہ سے بھی برتر بعض مقام پہ یہ ایام فاطمہ. کس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام حسین کی زیارت پہ جو لوگ جاتے ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. انسانوں میں ہندو بھی جاتا ہے، کرسچن بھی جاتا ہے، وہ مشعل راہ مانتا ہے، لیکن امام حسین کے دین کا معتقد نہیں ہے. یعنی امام حسین کو اچھا سمجھ کے امام حسین کی عقیدت بھی ہے اس کے سامنے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ امام حسین کے دین و مذہب کا صرف انقلابی پہلو امام حسین کا لیا، صرف امام حسین کا حماسی پہلو، صرف امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو کہ جہاں ظلم کے مقابل میں قیام کرنا چاہیے، تو یہ کیا، یہ لیا ایک طبقے نے. لیکن اس سے جو ہے وہ جو دین کا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا، وہ دین حق کی طرف نہیں آیا. فرض کیجیے مہاتما گاندھی، وہ مسلمان ہوئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، وہ اپنے دین پہ باقی رہے اور انہوں نے ظلم سے مقابلے میں امام حسین کی سیرت کو اپنایا. بہت سارے فرض کیجیے تاریخ کے جو ہے مثال کے طور پہ جنگجو گزرے ہیں یا ظلم کے خلاف جنہوں نے قیام کیا، انہوں نے کہا بھی، کلیم بھی کیا کہ ہم نے امام حسین سے سبق لیا. خوب امام حسین سے سبق کس بات کا لیا؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں، لیکن دین کی طرف آنے میں نہیں امام حسین سے سبق لیا. مولا کائنات کی زندگی لے لیجیے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، بہت سے لوگ کتنی تعریف کرتے ہیں مولا کائنات کی، کتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں مولا کائنات کی. مولا کائنات کے باب میں جتنے بھی فضائل ہیں سب معلوم ہیں، سب بیان کرتے ہیں. علی کو ولی بھی کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں، آقا بھی کہتے ہیں، اور قاسم النار والجنہ بھی کہتے ہیں. سب کچھ جتنے فضائل ہم بیان کرتے ہیں اس سے بہتر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا بتائیے اس کے بعد علی اول ہوتے ہیں ان کے لیے؟ اگر ان تعریفوں کے بعد اول رہیں تو یہ تعبیریں جو اچھی بھی لگتی ہیں زبان سے کہ انسان کسی چیز کی، یعنی یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا، میں کسی چیز کو اچھا بھی کہوں اور پھر اس کے بعد جو اس کے مقابل میں برا ہے اس کو اپنا بھی کہوں، یہ عقل مندی نہیں ہوتی. نہیں، میں کہوں کہ یہ دس از دا بیسٹ، میں دکان میں جاؤں یہ سب سے اچھا، اس کے پیسے بھی ہیں ہمارے پاس، اللہ نے عقل دی رہا پیسے کے نام پہ، اس سے انسان دنیا بھی خرید سکتا ہے، آخرت بھی خرید سکتا ہے. خوب، یعنی عقیدہ کے بعد میں بھی عقل دی ہے، ہمیں معلوم ہے یہ حق ہے اور اس کا پیسہ بھی دیا، ہم خرید بھی سکتے ہیں حق کو، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے بعد جاتے ہیں ردی سودا کرتے ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو ہم عقل مند نہیں ہیں یا ہماری عقل پر ہمارے نفس کا غلبہ ہے. صحیح نا؟ یہ ایک قانون، اس کو اپنا لیجئے. تو جتنے بھی لوگ علی کی تعریف کرتے ہیں، اگر تعریف کے بعد ان کا نظریہ علی کے لیے جہاں تھا وہیں رہ گیا، ان دو حال سے یا ان کا نفس ان کی عقل پہ غالب ہے یا وہ عقل مند نہیں ہے. یہ قانون ہے عزیزو. آج مسلمانوں کے سواد اعظم کا زاویہ انتخاب جو بدلا ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے. ان کے رہنما، ان کے قائد، ان کے علماء، ان کے دانشوروں نے اچھا تو کسی کو کہا لیکن انتخاب میں اس کو انتخاب نہ کیا. یہی وجہ ہے مسلمان گمراہ ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر عالم فاسد ہو جائے تو پوری امت فاسد ہو جاتی ہے. عالم پوری امت کو تباہ کر سکتا ہے. اذا فسد العالم فسد العالم. حق ماننے کے باوجود بھی حق نہ مانا، اس کی کیا دلیل ہے؟ یا تو عقل نہیں ہے یا عقل پر نفس کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب عزیزو اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. شہزادی زہرا کا وجود ایسا ہے کہ جہاں حق ایک طرف باطل ایک طرف، وہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا. وہاں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا. وہاں تاریخ نے خاموشی اختیار کی. وہاں جو ہے مثال کے طور پہ دوستوں اور دشمنوں نے سبھی نے اس سلسلے میں کوتاہی کی. دشمنوں نے کوشش کی کہ شہزادی کے قیام پہ پردہ پوشی کی جائے، اس قیام کو چھپا دیا جائے، اور دوستوں نے کوشش کی کہ شہزادی کی زندگی کی عظمت کو صرف چند چیزوں میں خلاصہ کر دو کہ بس یہی زندگی ہوتی ہے. نہ عزیزوں، شہزادی کا وجود قرآن کی طرح تا قیام قیامت دین کی حقانیت کی دلیل ہے. ہرگز میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. جس طرح دین، قرآن مجید دین کے لیے حقانیت کی دلیل ہے، جس طرح مولا کائنات سے ان 3 مہینوں کے عرصوں میں رسول خدا کی رحلت کے بعد جو کردار شہزادی زہرا نے ادا کیا ہے، قیامت تک کے لیے اس سے بہتر دین کی، صحیح دین، حق دین کی دلیل نہیں ہو سکتی. صحیح دین کہاں سے ہم پہچانے؟ رسول خدا کے بعد تو سب مکس ہو گیا. رسول خدا کے بعد تو سب
جو ہے وہ انحراف کا شکار ہو گیا۔ ایسے میں ہم کہاں سے پہچانیں کون سا دین صحیح ہے، کون سا دین حق ہے؟ خوب شہزادی کا وجود تھا۔ خوب شہزادی کے وجود کے ذریعے ہم مثال کے طور پہ سماج کو توحید بتا سکتے ہیں، شہزادی کے وجود کے ذریعے ہم اسلامی اقدار بتا سکتے ہیں، شہزادی کے وجود کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو سلیقہ اور طرز زندگی سکھا سکتے ہیں، بندگی کا طرز زندگی، سماجی معاشی طرز زندگی، سماجی طرز زندگی، اخلاقی طرز زندگی، تربیتی پہلو آپ کی زندگی کا، یہ تمام پہلو پہ ہم نے دوستوں نے بھی پردہ ڈالا اور دشمنوں نے بھی پردہ ڈالا۔ امام حسین کے ایام میں آپ دیکھیں، ایام عاشورہ میں ساری دنیا یزید پہ لعنت بھیجتی ہے، لیکن کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا سوائے ناصبیوں کے۔ مسلمانوں کی میجورٹی ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی حکمت کے ساتھ، قربان جاؤں علماء پر، اتنی حکمت کے ساتھ ہم نے عاشورہ کو پیش کیا کہ آج جو لوگ امام حسین کو امام سوم نہیں بھی مانتے ہیں، امامت کے قائل نہیں بھی ہیں، لیکن وہ بھی ان پہ گریہ کرتے ہیں، وہ بھی ان کا ماتم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی حکمت کے ساتھ پیش کیا۔ کیوں نہیں ہم نے فاطمیہ کو اتنی حکمت کے ساتھ پیش؟ قسم خدا کی اگر فاطمیہ کو اتنی حکمت کے ساتھ پیش کر دیتے تو یقیناً دنیا کا امام وہی ہوتا جو فاطمہ کا امام تھا۔ یہ میں جذبات پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہم نے پریزنٹ نہیں کیا، ہم نے صرف اس پہلو کو۔ دیکھیے شہزادی کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے 3 چیزوں کو پیش کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شہزادی کی عظمت، آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کا ملکوتی مقام اور آپ کی جو دنیا میں عظمت ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ روایت جو رسول خدا کی زبان سے آئی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں، کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ستارے جس طرح زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے آپ کا نور وجود کا چمکتا ہے، درخشاں ہوتا ہے۔ خوب یہ کوئی روایت معمولی روایت نہیں ہے عزیزوں، بندگی کے اس مقام پہ فائز ہے شہزادی کہ فرشتے فخر کر رہے ہیں شہزادی کی۔ یہ نور کا چمکنا کیا ہے؟ یعنی عش عش کر رہے ہیں فرشتے، حمد و ثنا تسبیح خدا کریں، خدایا تیری ایسی بھی کنیز ہو سکتی ہے روئے زمین پر۔ آج اگر فرض کیا ایام فاطمیہ ہمیں مثال کے طور پہ برپا کرنا ہے دنیا میں، تو کس طرح برپا کریں؟ سب سے پہلے شہزادی کی عظمت و شخصیت کو ہم نمایاں کریں، آشکار کریں۔ جب تک کسی کی عظمت و شخصیت نمایاں نہیں ہوگی عزیزوں، اس کے مصائب کو آپ لاکھ بیان کر دیجئے، اس کے مثال کے طور پہ اس پہ ہوئے ظلم کو لاکھ بیان کر دیجئے، دنیا اس کی حساسیت کو سمجھ نہیں پائے گی۔ آج میجورٹی ان علماء کی، دانشوروں کی کہ جو کبھی مثال کے طور پہ دوسرے مذہب کے قائل تھے، آج وہ مذہب حق پہ آئے ہیں۔ 100 میں 90% دانشور جو ہوئے ہیں، دانشور طبقہ جو مثال کے طور پہ مذہب حق انہوں نے قبول کیا ہے، 100 میں 90% طبقہ وہ ہے کہ جو شہزادی کی زندگی کے مطالعے کے بعد مذہب حق کو اس نے قبول کیا۔ تنہا ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بعد کوئی رد نہیں ہے، جس کے بعد یہ بھی نہیں ہے، وہاں یہی ہے۔ امام حسین میں امام حسین بھی ہیں، امام علی میں امام علی بھی ہیں، لیکن فاطمہ میں شہزادی بھی نہیں، شہزادی ہی ہیں۔ یہ آپ غور کیجئے گا اس پہ عزیزوں، کیوں ہوا ایسا؟ تو سب سے پہلے شہزادی کی عظمت کو آشکار کرنا دنیا پہ ضروری ہے، آپ کے وہ مقام کو، جذباتی پہلو نہیں، حقیقی جو واقعی طور پہ جو روایات میں نازل ہوا۔ شہزادی کی ذاتی خصوصیات اور کمالات آپ کی عظمت کا سبب بنے۔ جب یہ 2 پہلو ہم نے بتا دیے، تب ہم تیسرا پہلو بتائیں گے کہ شہزادی پہ ظلم کیا ہوا ہے، تب کہیں عزیزوں دنیا سمجھ پائے گی۔ اگر ہم ظلم سے شروع کریں کہ شہزادی پہ ظلم ہوا ہے، ممکن ہے ایک انسان رو دے، لیکن ہم اس کو راہ حق کی طرف نہیں لا سکتے۔ راہ حق کی طرف لانے کے لیے پہلے 2 پہلو کو پیش کرنا ضروری ہے، عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور کردار و شخصیت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ آج اس طرح ہم نے عاشور کو پیش کیا زمانے کے سامنے کہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں امام حسین کی شخصیت کو۔ دنیا چاہ کے بھی یزید کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ خوب یہی کام ہم کو شہزادی کے سلسلے میں کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جو فائدہ امام حسین کی شخصیت سے متعلق ہوا ہے، اگر ہم شہزادی کے حق میں کر دیں تو اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ جو ہے وہ شہزادی کی زندگی سے متعلق ہوگا۔ سب ختم ہی ہو جائے گا بہت سارا سلسلہ، پھر جو ہے وہ سواد اعظم بدل جائے گی، کیونکہ صحیح رخ دے دیا ہم نے، پھر مذہب نظریات کا رخ بدل جائے گا۔ بس عزیزو، یہ مقام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔